يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، اس عاشورہ محرم میں آیہ تطہیر اور مقام عصمت کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سرنامہ کلام کے طور پر آیہ تطہیر کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. اس سے پہلے کہ میں عرائض اپنی آپ کی خدمت میں پیش کروں، سب سے پہلے میں آپ تمام مؤمنین عزاداران سید الشہداء کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وجود سے اس فرش کو رونق عطا کی اور مجھ جیسے ناچیز کو مسلسل سماعت کیا. بہت سارے دوستوں نے سوالات اور مباحث کے ذریعے سے، یقیناً آپ کے جتنے بھی سوالات رہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ حوصلے اور خوشی کا باعث تھے. اسی طرح سے میں تمام جتنے بھی اس بارگاہ کے منتظمین، یہاں کی کمیٹی کے افراد، وہ تمام افراد کے جو کسی بھی عنوان سے اس سلسلے کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، تمام سیکیورٹی کے وہ ادارے کہ جنہوں نے اپنے فرائض کو انجام دیا، علیکم السلام. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا.
تراب اسکاؤٹ کے ہمارے وہ نوجوان کہ جنہوں نے مسلسل ان ایام میں اپنی خدمات کو اس عزاداری کے سلسلے کو بہترین طریقے سے برپا کرنے میں اپنے فرائض کو انجام دیا، اور تمام جتنے بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ افراد ہیں، میں ان سب کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ اور میرے پاس آپ سب کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کچھ موجود نہیں۔ مجھے آپ سے صرف دعائیں چاہیے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی آرائز پیش کروں، آج کی جو یہ شب ہے اسے سید الشہداء نے خدا سے دعا اور مناجات کے لیے مانگا ہے۔ وہ حسین جو کائنات کو دینے والا ہے، جس کے دسترخوان سے دنیا نہیں کائنات پل رہی ہے، جس کی بارگاہ مانگنے سے پہلے عطا کرنے والی، وہ سید الشہداء اس دنیا سے صرف ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہے تاکہ اپنے خدا کے ساتھ دعا اور مناجات کر سکے۔ عزیزان گرامی قدر، اصحاب سید الشہداء، خود جناب سید الشہداء آج کی شب کیا کر رہے ہیں؟ خدا سے دعا اور مناجات۔ اگر میں اپنے آپ کو حضرت کا عزادار کہنے والا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو حضرت سید الشہداء کا عاشق کہنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو حضرت کا محب کہنے والا ہوں، تو آج کی رات میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ بڑا شرم کا مقام ہے کہ آج جیسی المناک شب کہ جس کی تاریکی میں شاید جناب زینب، جناب ام رباب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ، جناب رقیہ، جناب ام فروا، ان مخدرات عصمت و طہارت کی سسکیوں کی انداز شاید اس طریقے سے بھی ہوں کہ اے رات تو جتنی طولانی ہو سکتی ہے ہو جا، اس لیے کہ یہ شہزادے کل ہماری آغوش میں باقی ہیں۔ اور اس شب میں کچھ لوگ اپنے آپ کو شیعہ اور حسین علیہ السلام کا عزادار کہلاتے ہوئے ان مقامات پر جائیں جہاں کیفیت اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جسے کوئی بھی عقل انسانی عزا کی کیفیت کہہ سکے۔ دیکھیں، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو دو طرف خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اس طرف کے خیمے دعا اور مناجات کر رہے ہیں، اس طرف کے خیمے جشن منا رہے ہیں۔ یہ اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو عزا کے نام پر پکنک ایجاد کر رہے ہیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خدا کرے جب ان کے گھر میں عزا ہو تو اسی طرح سے ان کے گھر میں لوگ برگر بانٹیں، ان کے باپ کا جنازہ رکھا ہو اور لوگ ان کو تکے کھلائیں اسی طرح سے۔ یہ بد دعا ہے میری ان لوگوں کے لیے۔ کیا کرنا ہے آج کی شب؟ آج کی شب سید الشہداء نے چراغ کو بجھایا، اور جب شب کی تاریکی کا اندھیرا مضبوط ہو گیا تو کہا میں تم پر سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں کہ میرے دشمن ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ کوئی الزام نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے تاکہ اس کے لیے بہانہ ایجاد ہو سکے۔
سید الشہداء کا یہ خطاب نا ہر ایک کے لیے ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے سید الشہداء کو، مگر مخلصین کی ضرورت ہے۔ جب تاریکی میں یہ الفاظ حضرت نے دہرائے نا تو کسی نے اٹھ کر یہ جملے کہے اور اٹھ کر کہا، اے زہرا کے بیٹے، اگر خدا کی قسم اگر مجھے قتل کر دیا جائے، قتل کر کر میرے جنازے کو آگ لگا دی جائے، میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، مگر زہرا کے بیٹے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 1000 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ کام کیا جائے لیکن زہرا کے بیٹے ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بس ایک یاد رکھنا بات، انصار تھوڑے ہی سے کیوں نہ ہو لیکن اگر اتنے مخلص ہو، زمانے کے امام کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، پھر وہ یزیدیت کے طوفان سے ٹکرا جاتا ہے۔ آج کی شب بس کرنا کیا ہے، خلوت کا، تنہائی کا ایک گوشہ تلاش کرو، اندھیرے میں بیٹھو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ آج کے زمانے کا حسین پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا کچھ اصحاب کے ایسے جملے سننا چاہتا ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے سے ہر روز کربلا کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کے کان منتظر ہوں گے کہ اے کاش آج مجھ سے کوئی یہ کہے، اے فرزند زہرا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے قتل کر دیا جائے، قتل کر کے میرے جنازے کو آگ لگا دی جائے، آگ لگا کر میری خاک کو اڑا دیا جائے، دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ قتل کیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر ہوا میں اڑا دیا جائے، فرزند زہرا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں۔ وہ کام 1200 سال سے 313 افراد کے یہ جملے سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرو، اپنے زمانے کے امام کے لیے خلوص اپنے قلوب میں پیدا کرو، اس لیے کہ اگر امام کو ایسے اصحاب نصیب ہو جائیں اس کا قلب مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج وہ قلب بہت مغموم ہے اور کل خدا جانے کربلا کے کس کس گوشے میں بیٹھ کر کہاں کہاں کس کس کا ماتم کرے گا۔ افراد چاہیے، وہ پاک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جہاں اور جس عالم میں جس جگہ خلق ہوئے ہیں، خدا کے علم میں ہم نے جہاں جو صلاحیت دکھائی ہے خدا نے ہمیں وہاں پیدا کیا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا نے مثلاً معصوم کیوں نہیں خلق کیا، وہ کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ خدا نے ہمیں حیوان خلق کیوں نہیں کیا۔ جس کسی نے جہاں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پروردگار خالق کائنات، کمال مطلق، جمیع کمالات اس کی ذات، یہ ذات اپنے کمال کو جب ظہور دیتی ہے تو موجودات خلق ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، پروردگار اگر چاہتا سب کو ایک جیسا بنا دیتا، اور اس نے بنا کر دکھایا بھی، لیکن وہ گنتی اس نے 14 سے اوپر نہیں نکالی۔ یہ گنتی 14 سے اوپر نہیں نکالی، یہ اس کی اپنی مصلحت کا تقاضا ہے، لیکن بنائے ہیں ایسے کہ 14 کے 14 ایک دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ چاہتا تو ساری کائنات کو ایک جیسا بنا دیتا، اگر ساری کائنات ایک جیسی بنا دیتا تو صرف ایک ہی مخلوق ہوتی، پھر ہم اور آپ نہیں بنتے، پھر اس کی خلقت، اس کی قدرت پر اشکال یہ آتا کہ وہ کثرت کو ایجاد نہیں کر سکتا،
لہذا جب اس نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا ہے تو یاد رکھیے گا، کثرت اپنے وجود میں درجات چاہتی ہے، درجے اپنے وجود میں کسی نوع کا فرق چاہتے ہیں. لہذا مسئلہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے، جب وہ کثرت ایجاد کرے گا تو درجات بنیں گے. ان درجات میں جو وجودی اعتبار سے اپنے منبع سے، اپنے اصل سے، اپنے سورس سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر ایک نقص سے مراد یہاں عیب نہیں ہے. میں اس کی مثال دے دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے آسان ہو کر. تقریباً صرف ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے، جب نور کا کوئی منبع ہوتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نورانیت پھیلے، اگر ایک شے روشن ہے اور صرف اپنی حد میں روشن ہے تو پھر اس کی نورانیت سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نور پھیلے تو اس پھیلاؤ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنا یہ نور کے ذرات اپنے اصل منبع سے دور ہوتے چلے جائیں گے، رہیں گے تو نور نا، میں سائنٹیفک زبان میں بات کر لوں، رہیں گے فوٹونز، وہ ذرات کہ جو خود اپنی ذات میں روشن ہیں روشن، فوٹونز ہیں، لیکن جتنے اپنے اصل منبع سے دور ہوتے جائیں گے، اصل سورس سے دور ہوتے جائیں گے، ان کے اندر ایک نوع کی، ایک طرح کا ضعف ایجاد ہوتا چلا جائے گا، ایک کمی آتی جائے گی، کم روشن ہوتے چلے جائیں گے. یہ جو کم روشنی آ رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ اپنے منبع سے دور ہونے میں. اگر پھیلاؤ نہ ہو تو یہ وجود میں نہیں ہے. اگر وجود میں آنا چاہتے ہیں تو جس درجے میں پہنچیں گے اس درجے کے اعتبار سے نور ان کے اندر ہوگا. تو اب جتنا دور ہوتے جائیں گے، وجود میں آ رہے ہیں، اپنے اندر روشنائی رکھ رہے ہیں، جتنا دور جا رہے ہیں اتنا نور ضعیف ہوتا جائے گا، اور آخری ایک مرحلہ آئے گا، کچھ فوٹونز ایسے ہوں گے جن سے آگے روشنی ممکن نہیں رکھتی. اسی طرح سے اللہ نے جب موجودات کو اس کیفیت سے ایجاد کیا تو اب جتنا دور ہوتے جائیں گے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے اصل منبع سے، ضعف وجودی پیدا ہوتا ہے. ضعف وجودی کیا ہے؟ کہ پھر ان سے مزید وجود نکلنے کی کیفیت کم ہوتی جاتی ہے. اس کو نقص کہتے ہیں. ورنہ جیسے فوٹون تمام کے تمام اپنے وجود میں نور رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس کمال مطلق کی تمام مخلوقات اپنے اندر کمال رکھتی ہیں. لیکن یہ کمال بھی وقت کے ساتھ ساتھ دور ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے کمال اسٹیٹک ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ان کے اندر دوبارہ اوپر آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اب اگر اللہ صرف خالق ہوتا تو خلق کر کے چھوڑ دیتا، لیکن وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ ہادی بھی ہے، وہ رشید بھی ہے. اور اس کی اس صفت کا تقاضا کیا ہے کہ جو اب پیچھے چلا گیا ہے اس کو دوبارہ اوپر کی طرف لے کر آئے. اس کام کے لیے اللہ کو ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جو سب سے پست مادے سے بنے اور اس کو وہ اپنی روح قدسیہ الہیہ سے مزین کرے، یہ کمبینیشن دے. لہذا اللہ نے عقل اور جہل کا ایک کمبینیشن تیار کیا جو انسان کہلاتا ہے. اس کے اسی کمبینیشن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمال کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے. یہ واحد مخلوق ہے کہ جو کمال کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اللہ اس کی اس صلاحیت کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ جتنی بھی پست مخلوقات ہیں وہ اس کے ساتھ حرکت کریں اور اپنے کمال کی طرف جائیں. لہذا اس اعتبار سے کہ یہ مخلوق، اس کی ذمہ داری اب کیا ہے کہ خود بھی کمال کی طرف جائے اور اپنے اطراف کی تمام چیزوں کو بھی اس کمال کی طرف حرکت دے. یہ وہ امانت ہے کہ جس کا خدا نے ذکر کیا قرآن میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو
پیش کیا زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے اندر کمال طلبی نہیں ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں. فحملنا، کس نے اٹھایا؟ انسان. حملہ الانسان، اس کو انسان نے حمل کیا، انسان نے اٹھایا. یہ جو انسان نے حمل کیا، غور کیجئے گا، میں نے کل اشارہ کیا تھا، اٹھانا اور ہوتا ہے، اٹھوانا اور ہوتا ہے. یہ اللہ نے تحمیل نہیں کی ہے، ہم نے خود اٹھائی ہے. اور اب اس امانت کا تقاضا کیا ہے؟ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کمال کی طرف حرکت دیں. اس کمال کی طرف حرکت کا نام دین ہے، اس کمال کی حرکت کا نام شریعت ہے. اور اس کمال کی ہدایت کرنے والے وہ ہونے چاہیے جو خود کمال کو درک کر رہے ہو، اور اس لیے اللہ نے وہ معصوم بنا کر خلق کیا. بھئی ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے جو رہنما ہونا چاہیے وہ کیا خود کمال ہونا چاہیے. جس کو با کمال خلق کیا وہ معصوم. اب معصوم کو جو اللہ نے معصوم خلق کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر کسی معیار کے اللہ نے خلق کیا. نہیں، ان کو بھی اللہ نے کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں آزمایا ہے، ان کو بھی ٹیسٹ کیا. اور جب ان کے اندر صلاحیت پائی ہے تو ان کو ایسا خلق کیا ہے. اب اس میدان میں اگر 14 سے زیادہ کوئی نہ نکلے تو یہ غلط بحث ہے. اب کب آزمایا اللہ نے، کیسے آزمایا، تفصیلات الگ ہیں، لیکن کب آزمایا اور کس کو آزمایا؟ اگر اہل بیت ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم متوجہ نہ ہوتے. کب آزمایا ان کو؟ تو فرمایا یا ممتحنتو، اے وہ خاتون کہ جس کا امتحان لیا. کس نے امتحان لیا؟ امتحنک اللہ الذی خلقکی، اس نے امتحان لیا جس نے تجھے خلق کیا. کب لیا؟ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ تیرا خالق تجھے خلق کرتا. فوجدک لممتحنک صابرا، اور صرف یہی نہیں، جب اس نے تجھ سے امتحان لیا تو اس امتحان میں تجھے صابرہ اور کامیاب پایا. اب مباحث بہت ہیں اور میرے پاس تفصیل کے لیے گنجائش نہیں ہے آیت کے زمرے میں، اور بہت سارے مطالب ابھی تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن یقیناً بہت زیادہ وقت درکار. لہذا غور کیجیے گا، میں مختصر سے وقت میں اس مرحلے تک آپ کو پہنچانا چاہوں گا کہ جہاں بات کم از کم کسی منطقی نتیجے تک پہنچ جائے. لہذا غور کیجیے گا. امتحان لیا کب؟ خلق کرنے سے پہلے. اب یہ خلق کرنے سے پہلے امتحان کیسے ہوتا ہے علماء نے بحث کی ہیں. میں تمام مدارج اور مراحل آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو سب سے قوی نظریہ ہے وہ یہ کہ حتی اللہ نے ان کو آزمایا ہے اپنے علم الہی کے مرحلے میں، اور وہاں جب ان کو اس طرح کا پایا ہے تو معصوم خلق کیا ہے. اب یہ آزمائے گئے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب اترے ہیں. اب جو کامیاب ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جو کامیاب یعنی کامیاب سے کیا مراد؟ جس کا امتحان لیا گیا، یعنی ٹیسٹیفائیڈ، ویریفائیڈ. کیوں ویریفائی کیا اللہ نے؟ کیوں ٹیسٹیفائی کیا؟ اس لیے کہ جس کو آپ ٹیسٹیفائی کر لیتے ہیں، جس کو آپ ویریفائیڈ کر لیتے ہیں، اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں. چونکہ خدا نے اپنے تمام نظام کے لیے ان کے اوپر اعتماد کرنا تھا، لہذا خدا نے ان کو ٹیسٹ کیا، ویریفائی کیا. جب یہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کو ایسا خلق کیا. اب یہ جو امتحان کی کیفیت ہے، عربی میں اس سے جو معنی لیے جاتے ہیں، بس اس سے ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ مباحث کو انشاءاللہ اتمام تک پہنچاؤں گا. امتحانہ عربی میں کہتے ہیں امتحان المعدن. کسی نے اگر کسی معدنیات کو، سونے کو، لوہے کو آزمانا ہو، ٹیسٹ کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ عذابہ لتصفیتہ. کہ یہ جو مرحلہ ہے امتحان کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی لوہے کو آپ تصور کریں، کسی دھات کو، تو اس دھات کو ذوب کرنا، پگھلا دینا، اتنا پگھلانا، اس لیول پر لے جانا کہ پھر اس کے اپنے اندر کوئی بھی امپیورٹی باقی نہ رہے. اب یہ ایک مرحلہ ہے. جب معدن آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں.
پہلا جو فیز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی باہر کی چیزیں جڑی ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، یہ کہلاتا ہے تزکیہ۔ لیکن پھر اس کو آگ میں ڈال کر اتنا پگھلایا جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ دوسروں سے جدا ہو کر اس قابل ہو جاتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی اور نفوذ نہیں کر سکتا، اس کیفیت کا نام ہے تطہیر۔ اب جتنا وہ دھات آگ کے ساتھ رہ کر اس چیز کو تحمل کر لیتی ہے اتنی پیوریفائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو عربی میں دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ایک اس پروسیس کو کہا جاتا ہے اخلاص، اور ایک اس کو کہا جاتا ہے تطہیر۔ اگر خالص ہو جائے تو کہلائے گا مخلص، اور اگر تطہیر کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو کہلائے گا مطہر۔ دونوں کو جمع کر دیں تو بن جاتا ہے معصوم۔ بس اب ایک مرحلہ عرض کروں گا۔ آگ کو آپ نے تصور کر لیا، تین طرح کی چیزوں کو آگ کے مقابلے پہ تصور کریں، بس یہ مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور جہمتوں کو تمام۔ ایک پلاسٹک کی ہو، ایک لکڑی کی اور ایک لوہا دھات، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ آگ کے مقابلے پر لے کر آئیں گے تو تین طرح کے بیہیویئر نظر آئیں گے۔ جیسے ہی آپ ان کو آگ کے نزدیک لے کر آئیں گے، آگ کے آثار ان کے اوپر پڑیں گے، ہیٹ ان تک پہنچے گی، ابھی آگ تک پہنچے نہیں ہیں، پہلے ہی مرحلے میں آگ کے آثار پہنچے، پلاسٹک کیا ہو جاتا ہے، ٹیڑھی ہو کر خراب ہو جاتی ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ آگ تک پہنچ پائے۔ پلاسٹک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس قابل نہیں ہوتی کہ آگ تک جا سکے۔ اسلام آنے کے بعد جتنوں کے قلب پلاسٹک کے تھے، اسلام آنے کے بعد جتنوں کے دل پلاسٹک کے تھے ٹیڑھے ہو گئے۔ بھئی میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں سورہ مثلا بیان کر دو احزاب میں، جنگ خندق میں، وہ قرآن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کچھ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا اور جن کے دل ٹیڑھے تھے، زاغت قلوبہم، جن کے دل ٹیڑھے تھے، ان کو نام قرآن نے کیا دیا؟ کہا منافق۔ یہ کون تھے؟ کہ جب عمرو بن عبدود اتر کے آیا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا آج اسلام کی چھٹی، اور رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا۔ اب یہ باقی آپ پر ہے، تاریخ پر ہیں اور بندے تلاش کریں۔ بس دل ٹیڑھے ہونا، دل ٹیڑھے ہونا، جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہدایت کے قابل ہی نہیں۔ جتنے بھی منافقین ہیں خدا نے ان کو، اب کیا ہوتا ہے اسلام آنے کے بعد دل ٹیڑھے، یہ باہر پلاسٹک، باہر، اس کا کام نہیں، باقی جو بچا لکڑی اور لوہا۔ جب ان کو آپ مزید آگے لے کر جائیں گے، یہ آگ تک پہنچیں گے، پھر دو اثر ظاہر ہوں گے۔ لکڑی کو آگ لگے گی اور وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں لیکن جب خدا امتحان کرنے لگتا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر اس امتحان کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، بس وہ کھڑا رہتا ہے۔ اب میں پوری دنیا کی تاریخ کو یہ کہوں گا، انسانیت کی تاریخ اٹھا لو، شیعوں سے زیادہ سخت امتحان اگر کسی نے دیے ہو تو ہمیں وہ قوم دکھا دو۔ لہذا عزیزان من، ہمارے اندر یہ قوت موجود، ہم امتحان برداشت کر لیتے ہیں۔ اب امتحان ہم نے برداشت کیا، اب لوہا کیا ہوتا ہے؟ امتحان برداشت کرتا ہے، وہ سختی آگ کی برداشت کرتا ہے۔ اب جتنی برداشت کرتا چلا جائے گا اتنا پاک ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، پاکیزگی چاہیے تو سختی اٹھانی پڑے گی، یہ فیصلہ آپ نے میں نے خود کرنا ہے۔ آسانی چاہیے تو راستہ کھلا ہوا ہے، سید الشہداء نے بھی بتا دیا، واپس جانا ہے جاؤ، ہمارے ساتھ رہو گے سختیاں، ہمارے ساتھ رہو گے مشکلات، ہمارے ساتھ رہو گے شہادت۔ تو جس کو شہادت چاہیے وہ آئے، جس کو شہادت چاہیے وہ آئے۔
جس کو نہیں چاہیے دروازے کھولے. تو ابھی ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں اگر آپ اجازت دے دیں. ہم بڑے عرصے سے ریکویسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج 9 محرم الحرام کے جلوس میں ہمارے ہی وہ بچے جن کو ظالمانہ انداز سے، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کسی کو بھی برا لگے، حکومتی غنڈوں نے اٹھا کر گرفتار کر کے غائب کیا ہوا ہے، اور ہماری مسلسل ریکویسٹ کے باوجود کوئی جواب نہیں مل رہا. بلکہ آج جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے، پہلے تم ہم سے جھوٹے وعدے دیتے رہے، ان جھوٹے وعدوں کی وجہ سے ہمارے علماء کے متعلق لوگوں میں بدگمانی ایجاد ہوئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء کچھ نہیں کر رہے. نہیں، ایسا نہیں عزیزوں. ان لوگوں کو جا کر دیکھا کریں کہ جو دھرنوں میں اس طریقے سے جا کر بیٹھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گرمی میں. اور ایسا نہیں ہے، بدگمانی کبھی نہ پیدا کریں. جھوٹے وعدے دیے جاتے ہیں، دھرنوں کو ختم کرایا جاتا ہے. یہ ایک مرحلہ تھا. یہ جن کی اولاد ہیں، یہ جن کی پیداوار ہیں، وہ دنیا میں ڈو مور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. آپ ان کی جتنی بات مانیں گے یہ راضی نہیں ہوں گے. یہ کیا کہیں گے؟ اب یہ کر کے دکھاؤ. تو ان کے والد بزرگوار امریکہ، اسرائیل، یہ سب یہی کرتے رہے ہیں، اور ان کی یہ اولادیں پاکستان میں شیعوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے جھوٹے وعدوں پر اعتماد کیا، تو آج آپ یہ جرأت پیدا کر رہے ہیں کہ شیعوں کے مقدس جلوس کے اندر داخل ہو کر ہمارے داخلی معاملات سے آپ کی کوئی آپ کا کام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اور حد نہیں آپ کی پہچانوا سکتا تو یاد رکھنا شیعوں کو یہ کام کرنا آتا ہے. میں بہت سافٹ الفاظ میں یہ بات کہوں گا، پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے پاکستان کی عوام میں جتنی عزت کما لی ہے، اگر آپ نے مزید یہ حرکتیں جاری رکھیں تو آپ کی حرکتیں اور آپ کا وجود پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے گا. لہذا اب آپ کو عقل لینے کی اور اپنی حرکتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے بارے میں آپ بات سن لیں، مجھے گرفتار کرنا چاہیں شوق سے کریں. فورتھ شیڈول میں ڈال دیں، ففتھ میں ڈال دیں، سیونتھ میں ڈال دیں. میں ان کو یہ پیغام دینے کی کسی اور مقصد سے نہیں کہہ رہا ہوں. 19 سال پہلے 4 گولیاں کھا چکا ہوں. 4 گولیاں کلاشنکوف کی کوئٹہ میں کھا چکا ہوں. 65 جنازے، 100 شہید لاشوں کے درمیان پڑا ہوا تھا میں. یہ جو میری زندگی ہے یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا. تو میں تو اپنی زندگی پوری کر چکا ہوں، میں ہوں بونس پہ پہلے ہی، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ آپ جواب ایسے ہی دیتے ہیں، جو آپ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے آپ دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور ہمارا نہ ڈرے تو مار دیتے ہیں. تو بسم اللہ کر لیں. لیکن اب آپ کی حرکتیں، آپ کی کام پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. وہ جتنے بھی شیعہ سنی مسلمان کہ جنہوں نے پاکستان اسلام پر عمل کرنے کے لیے بنایا تھا، وہ کل بھی قربانی کے لیے تیار تھے اور آج بھی قربانی کے لیے تیار ہیں. اور میں اپنی نہیں، ان تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس دن اسلام کی سالمیت پر حرف آئے گا ہم سب کچھ لٹا دیں گے، اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں اپنے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی حرکتیں آپ کو دجال کی طرف لے کر جا رہی ہیں، اور یہ ملک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے لیے بنا ہے. یہاں پر
عجیب ملک ہے. اس ملک کے بدترین غدار، اس ملک کو بدنام کرنے والے بدترین تکفیری، ان کو کھلی چھوٹ ہے. جہاں چاہتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں. جن کو اپنے شجرے کا نہیں پتا وہ جلوس اعضاء اور مجلس روکنے کی بات کرتے ہیں. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارا باپ یزید کچھ نہ کر سکا، تم کیا چیز ہو؟ جا کر اپنی ماں سے پہلے اپنے باپ کا ایڈریس پوچھ کر آؤ، پھر شیعوں کو دھمکی دینا. اب تم چاہے پھالیا میں ہو، چاہے کمالیا میں ہو، چاہے چنیوٹ میں ہو، اگر ہم پاکستان کی سالمیت کی وجہ سے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہتے تو اسے ہماری کمزوری مت سمجھنا. ہمیں مٹانے والے سب مٹ چکے ہیں، اور آج خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سر پر ہمارے رہبر کا ہاتھ موجود ہے. اب ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے. تم سارا پاکستان بھی مار دو تب بھی تشیع محفوظ ہے. لہذا ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے. لیکن اب تمہارے بقا کی جنگ ہے. اگر تم دجال کا ساتھی بننے کی کوشش کرو گے تو یہ ملک، اس ملک کے وہ تمام مسلمان جو امام مہدی کے لشکر بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ تمہارے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ جب تمہیں لگام ڈالنے پر آئیں گے تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. دو باتیں اور کروں گا. تمہاری دوسری ناپاک سازش سنگل نیشنل کیریکلم کے نام پر تم پھر امریکہ کا اور انسانیت کے بدترین دشمن اور انسانیت کے لیے بھیڑیوں کا کردار رکھنے والے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جو تم لانا چاہتے ہو، اسے شیعہ نہیں تمام پاکستان کی مسلمان عوام رد کرتی ہے. اور خصوصاً وہ کیریکلم کہ جس میں اہل بیت کو جان بوجھ کر نکالا جائے. اگر کوئی ایک بھی یہاں پر پیغمبر کا عاشق موجود ہے شیعہ سنی، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا. بلکہ اب ہم ایک اور مطالبہ کر رہے ہیں. چونکہ کربلا کا واقعہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک با احترام اور دین کی بقا کا ضامن ہے، لہٰذا میں تمام حسینی پاکستانیوں کی جانب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کربلا کے واقعے کو پاکستان کے سلیبس میں واجباً شامل کیا جائے، اور ہر وہ تحریک اور آواز جو اس مطالبے کے مخالف اٹھے گی اس کو ہم زمانے کا یزید کہیں گے اور سمجھیں گے بھی. آخری گزارش سید وصال حیدر نقوی کہ جس کا قصور اس وقت پاکستان میں صرف یہ ہے کہ اس نے شیعوں کے درمیان سے وہ حفاظ لا کر دکھائے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کے بلند بال دامے کرنے والوں کی زبانوں کو بند کر دیا. اس خادم قرآن کو کئی مہینوں سے جبری طور پر گرفتار کیا ہوا ہے. کوئی الزام ثابت نہ ہونے کے باوجود مسلسل قید کا شکار ہیں، اور یہی ادارے رشوت کی وجہ سے اس غریب سید کو آزاد ہونے نہیں دے رہے. اگر پاکستان کی عدلیہ اتنی ضعیف ہے اور اتنی ہی لاچار ہے تو بھائی آپ کچھ اور کام جا کر ڈھونڈ لیں. پاکستان میں اسی بے عدالتی کی وجہ سے پاکستان کے اندر استحکام، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ درپیش ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جس دن ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اب پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنی ہیں، انشاءاللہ شیعہ آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آپ کی جاہلانہ حرکتوں کی وجہ سے ہم پاکستان میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے پاکستان میں ناامنی ایجاد ہو. ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، امن کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن اگر ظالم اپنی حدوں کو کراس کرے تو اس کا نشان مٹانے کی قوت بھی رکھتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے گفتگو کے درمیان آپ کا کچھ وقت آپ کے ساتھ سما خراشی کرنی پڑتی ہے،
لیکن یہ ہماری معاشرتی، دینی، سیاسی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی عنوان سے کسی کو بھی کوئی اگر اس میں وقت کی بربادی، کوئی بھی ایسا احساس ہوا ہو تو اس کے لیے تہہ دل سے معذرت خواہ۔ عرض آپ کی خدمت میں یہ کیا کہ جو امتحان کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میدان اس کے لیے نہیں ہے۔ جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کربلا کا میدان، عزاداری کا میدان اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر سر پہ کفن باندھ سکتے ہو، اگر شوق شہادت ہے تو بسم اللہ۔ لہذا امتحان ہوگا۔ اب جب امتحان ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ آگ جتنی شدت کے ساتھ شے قبول کرتی ہے اتنا ہی پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں لوہا آگ کی صفات کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیتا ہے کہ پھر آگ میں اور لوہے میں فرق کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جب اس مرحلے پہ کوئی چیز پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس آگ ہی آگ ہے، لوہا نہیں ہے، اور جو پیچھے رہنے والا ہو وہ کہتا ہے لوہا ہی لوہا ہے، آگ۔ لیکن جو بصیرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے اس باریک لائن کو کہ نہ اس سے آگے بڑھانا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہٹانا ہے۔ اب یہ صرف ایک مثال تھی تقریب ذہنی کے لیے، لیکن اگر خدا نے کسی کو آزمایا ہے، اگر خدا نے کسی کا امتحان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو اس کی تقرب کے، اس کے انوار کی کوئی آتش عشق ایسی ہوگی کہ جس اس تقرب کی، اس انوار کی آتش عشق میں کوئی اس مرحلے پر پہنچا ہے کہ خدا نے اس کو کامیاب پایا ہے۔ تو اب یہ کہاں مرحلہ پیش آیا؟ اگر پیغمبر معراج پر نہ جا کر ہمیں بتاتے تو ہم اور آپ نہ سمجھ پاتے کہ یہ کون سا مقام ہے۔ لہذا معراج پر ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل ٹھہر کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے ایک بال آگے بھی جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ یا رسول اللہ اس سے آگے وہ مرحلہ ہے خدا کے انوار کی، خدا کے تقرب کی، وحی کی منزل کا وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو نابود ہو جاؤں گا، نہیں جا سکتا۔ پر اب یہ مقام جب آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ معصوم اس مقام پر جا کر اللہ کے عشق کی آتش کو تحمل کرتا ہے جہاں مقرب ترین فرشتہ بھی پہنچ نہیں پاتا۔ بس ایک مرحلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور پھر زحمتوں کو تمام۔ جب اس مقام پر میرا مولا آگے بڑھنے لگا ہے جہاں جبرائیل نہ جا سکا تو حضرت نے ایک مرتبہ سوچا کہ زمین پر اللہ نے کلیم اللہ کو جب کسی ایسی وادی میں بلایا تھا اور موسیٰ اپنے نعلین سمیت جا رہے تھے تو اللہ نے آواز دے کر کہا فخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے نعلین اٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارض مقدس ہے۔ تو جب زمین پر اللہ سے ملاقات کی جگہ اتنی مقدس ہو جاتی ہے تو یہ تو عرش الہی ہے۔ لہذا ادب کا تقاضا تھا کہ حضرت نعلین اتارتے۔ حضرت نے نعلین اتارنے چاہے، وہاں سے آواز آئی اے میرے حبیب نعلین سمیت آ جاؤ۔ تو میں پروردگار سے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے سوال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پروردگار اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ نعلین اور جبرائیل دو بڑے الگ الگ مقامات ہیں۔ جناب جبرائیل کا درجہ واقعاً میری جان قربان ہو، اس مقرب فرشتے ہم نہیں اس کے احترام کو درک کر سکتے۔ اتنا بابرکت، اتنا مقرب فرشتہ، ٹھیک ہے پیغمبر کی ہے مگر ہے تو نعلین، اتنا مقرب فرشتہ ہے اور تو نعلین کو بلا رہا ہے، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو ہمیں بھی سمجھا دے تو اب جواب شاید یہ پلٹ کر آئے گا۔ اس وقت نعلین نسبت رکھتی ہے میرے حبیب سے، ایک نسبت۔
اس وقت اس کی نسبت اس وقت کیا کہلا رہی ہے؟ یہ پیغمبر کی نعلین، یہ نسبت ایجاد کر لی ہے اس نے، اور جو میرے حبیب سے نسبت ایجاد کر لے میں اس کو وہاں پہنچا دیتا ہوں جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو پروردگار یہ بھی تو، فرشتہ بھی تو بالآخر کوئی نہ کوئی تو تعلق رکھتا ہے، تو شاید آواز ابھی آئے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن آج کے سفر میں جبرائیل صرف ساتھی ہے۔ اب میں ساتھی کا ترجمہ نہیں کر رہا، عربی میں ترجمہ کر دیا تو صحبت والا ہوتا ہے، صحبت والا، باقی معنی آپ خود کیجئے گا۔ آج جبرائیل ساتھی ہے، ہمراہ ہے، نسبت نہیں رکھتا۔ بس اللہ نے معراج کے چھوٹے سے واقعے میں یہ سمجھا دیا، ساتھی اور ہوتا ہے، نسبت رکھنے والا اور ہوتا ہے۔ یہ اگر صرف اضافے کی نسبت پیدا کر لے تو اتنی محترم، اور جن کو اللہ کا نبی یہ کہتے ہیں انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو وہ کس مقام پر ہو؟ لہذا بس اب غور کیجئے گا، آخری مرحلہ کہ جب اللہ نے ان سب کو آزمایا تھا، ان سب کا ایک ہی مقام و مرتبہ ہے، تو اس آیت اس جگہ پر حضرت کی جو زیارت ہے اس کے حصے میں صرف حضرت کے لیے کیوں بیان ہوا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ آیہ تطہیر میں بھی جب اللہ نے آغاز کیا ہے تو اسی ممتحنہ کا نام لیا ہے، اسی سے آزمایا ہے۔ مقام عصمت پر اہل بیت نے بھی صرف جناب سیدہ کو کہا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو اللہ نے خلق کرنے سے پہلے آزمایا اور اپنے آزمائش میں اس کو کامیاب پایا۔ تو پھر ان کا ذکر کیوں؟ یہ اب کسی کو بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، یہاں مرحلہ کیا ہے کہ جو ایک فضیلت کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے وہ 14 کے لیے ہے، تو بڑھانا گھٹانا نہیں ہے۔ یہاں مرحلہ کیا ہے؟ جس کی ذات سے جو فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اس کا مقام ہے۔ بس مقام عصمت میں پروردگار جناب سیدہ کو ہی مرکز کیوں بنا رہا ہے؟ اہل بیت نے صرف جناب سیدہ کے لیے ہی کیوں کہا؟ گویا امتحان کے مقابلے میں، امتحان کے مرحلے میں ان انوار میں سے بھی جو سب سے اوپر چلا گیا، جس نور نے سب سے زیادہ عشق الہی اور انوار الہی کو اپنے اندر برداشت کیا، وہ جناب سیدہ کا نور ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو پروردگار نے ان سب کے درمیان میں کیوں انتخاب کیا؟ تو بس اب غور کیجئے گا، خاتون کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مختلف رشتوں سے، خاتون کے اندر یہ صلاحیت ہے وہ مختلف رشتوں سے ارتباط پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا خاتون اپنے گھر کے اندر تمام افراد کا حلقہ وصل ہوتی ہے۔ ہاں، باپ سے بھی رشتہ بیٹی کا ہے، شوہر سے بیوی ہے، بیٹے کی ماں ہے، یہ حلقہ وصل بن جاتی ہے، یہ ہوتی ہے جو سب کو آپس میں وصل کر رہی ہوتی ہے۔ اب جو اللہ نے عصمت کے سلسلے کو جاری کیا تو ایک طرف اللہ نے عصمت کا سلسلہ نبوت کے ذریعے سے جاری کیا، دوسری طرف اللہ نے عصمت کے سلسلے کو امامت کے نام سے جاری کیا۔ تو اب یوں سمجھ لو کہ ایک بحر نبوت ہے، ایک بحر امامت ہے۔ اب بحر نبوت نے کہیں ختم ہونا تھا، آگے اس سے بحر امامت کی سرحد نے شروع ہونا تھا، جہاں آ کر یہ دونوں دریا ملنے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، بھائی کہیں تو آ کر بحر نبوت بحر امامت سے ٹکرا رہا ہے، لیکن خدا نے کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان، ملتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فیہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک برزخ موجود ہے، لا یبغیان، یہ آ کر بس اس سے ملتے ہیں، آگے نہیں نکلتے۔ پس وہ حلقہ وصل چاہیے درمیان میں جو بحر نبوت کو بحر امامت سے جوڑ سکے۔ اب اس کام کے لیے جو دونوں طرف کے دریاؤں کو جوڑ سکے ایک ایسی خاتون درکار تھی، ایک ایسی خاتون درکار ہے کہ جو جب نبوت اپنے کمال پر پہنچ کر خاتم النبیین کے مرحلے میں داخل ہو تو اس سے بھی کوئی نسبت رکھتی ہو۔ اب یہ نسبت صرف بیٹی ہونے کی نسبت نہیں ہے، بلکہ بضعۃ منی کی نسبت،
اس کا بھی ٹکڑا ہے. ادھر سے جب بحر امامت شروع ہوگا تو خاتم النبیین پر جب نبوت ختم ہوگی تو امامت امیر امامت سے شروع ہوگی. یہ امیر نبوت وہ امیر امامت، ان دونوں امیروں کو جو جوڑ دے، ایسی خاتون چاہیے جو ان دونوں کو وصل کر سکے، جو دونوں بحروں کو اپنے اندر وصل کر سکتی ہے، اسے سیدہ کہتے ہیں. اسی لیے جب چادر کے نیچے یہ دونوں دریا مل رہے تھے تو یہ برزخ درمیان میں موجود تھی، یہ حلقہ وصل درمیان میں موجود تھا. لہذا اسی کو معدن نبوت کہا گیا، اسی کو معدن امامت کہا گیا. دونوں کو جوڑ رہی ہے. لہذا جب چادر کے نیچے پوچھا گیا کون ہے تو امیر نبوت سے تعارف نہیں کرایا، امیر امامت سے تعارف نہیں کرایا، اس حلقہ وصل سے تعارف کرا کر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. بس اب اس مرحلے پر اللہ نے ایک بات سمجھا دی، اگر مقام عصمت کو درک کرنا ہے تو اصل وصل کا حلقہ سیدہ کی ذات ہے. تو جو سیدہ سے وصل ہو جاتا ہے وہی ہم سے وصل ہوتا ہے. جو سیدہ سے جدا ہو جائے وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اور جو ہم سے جدا ہو جائے وہ نابود ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معدن نبوت نے، اس معدن رسالت نے، اس معدن امامت نے زمانے کو حسین پال کر دیا ہے. وہ حسین ابن علی کہ جس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، حتیٰ اسے بھی قربان کر دیا کہ جس کا حسین عاشق ہے. میرا مولا سید الشہداء خدا اس کا عاشق ہے، نبی اس کے عاشق ہیں، حضرت امیر اس کے عاشق ہیں، جناب سیدہ اس کے عاشق ہیں. پوری کائنات میں عاشقوں کے دل کی زیارت کا مرکز سید الشہداء، اور سید الشہداء جس کی زیارت کا مشتاق ہے وہ علی الاکبر. خدا جانے جناب علی اکبر کس مقام پر ہے. کائنات افتخار میں جناب علی الاکبر یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی زیارت کا مشتاق سید الشہداء. لہذا جناب علی اکبر کو بھیجنا بھی امام حسین کے لیے آسان نہیں ہے. لیکن جب انصار سارے ختم ہو گئے تو سید الشہداء نے اپنی جانب سے جو پہلا، اپنے خاندان سے جو پہلا فرد روانہ کیا ہے جناب علی الاکبر، جوان بیٹا ہے حسین کا. حسین جس کی سیما کے عاشق ہیں، حسین جس کو دیکھ کر نبی کی نبوت اور رسالت کی زیارت کی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، وہ علی اکبر. لہذا جب جناب علی اکبر چلے ہیں تو یہ وہ واحد شہید ہے جس کے جاتے ہوئے حسین نے خدا کو گواہ بنا کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا، قوم اشقیاء کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں بھی مصطفیٰ، صورت میں بھی مصطفیٰ، اپنی منطق میں بھی مصطفیٰ. اور جناب علی اکبر کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ حضرت نے پہلا حملہ قلب لشکر پر کیا اور اس قلب کو توڑ کر، اسے بکھیر کر حضرت قلب میں سے واپس آئے ہیں. ہزاروں کے لشکر کے قلب کو توڑ کر واپس آ جانا، اس شجاعت کا کوئی اور مظاہرہ کربلا میں نہیں ملتا. لیکن واپس آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ ہے، اتنی دیر جو جہاد کر کر آئے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں وہ الگ ہے.
جو ذرا اور خود پہنا ہوا ہے وہ گرمی کی شدت سے تپ رہا ہے. آ کر کہا بابا بابا یہ لوہا اس کی گرمی علی اکبر کی پیاس کو بڑھا رہی ہے اور پیاس علی اکبر کا جگر کاٹ رہی ہے. بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر انہیں بتا دے کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. کبھی سوچے تو صحیح کہ سید الشہداء کربلا میں کتنے غریب ہو گئے، کس قدر مظلوم ہو گیا ہے میرا باپ. علی اکبر جیسا جوان بیٹا حسین سے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے اور سید الشہداء اپنے بیٹے کو وہ 2 گھونٹ پانی. کہا علی اکبر تم جانتے ہو پانی نہیں ہے، لیکن بیٹے کی پیاس کی شدت سید الشہداء سے برداشت نہیں ہوگی. کہ علی اکبر میرے بیٹے ایسا کرو میری زبان اپنے دہن میں لو، شاید تمہیں کچھ طری محسوس ہو جائے. بس راوی کہتے ہیں جیسے ہی جناب علی اکبر نے امام حسین کی زبان اطہر کو اپنے منہ میں لیا، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کا حلق تو علی اکبر سے زیادہ خوش ہے. علی اکبر پانی نہیں. راوی کہتے ہیں اب اس ساری کیفیت کے بعد میرے مولا نے جب دوسرا حملہ کیا ہے تو وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ جناب علی اکبر لڑتے ہوئے پشت لشکر تک پہنچ گئے. اب جب یہ انداز شجاعت دیکھا نا، ایک مرتبہ عمر سعد نے چیخ کر شمر کو کہا ارے شمر یہ علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہے، ارے یہ اکیلا ہی تم سب کو مار دے گا، کوئی سبیل کرو. شمر نے کہا اس کو سوائے دھوکے کے قتل نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا تو جو کرنا ہے کر. بس ایک پلان بنایا حضرت کو دھوکہ دینے کے لیے. یہاں پشت لشکر پر میرا مولا جنگ کر رہا ہے، وہاں پر کچھ لوگوں نے آ کر کہا علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں خیموں پر حملہ ہو رہا. حسین کا غیور بیٹا ہے، غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے. ایک مرتبہ جب خیموں پر حملے کا سنا تو اب دل بے چین ہے. بس لڑتے لڑتے ایک مرتبہ چاہا کہ خیموں پر نظر ڈال کر دیکھ تو لو. بس اس مرحلے میں جیسے ہی فرصت مہیا ہوئی حضرت نے اپنی رکابوں پر وزن ڈال کر خود کو ایک مرتبہ گھوڑے پر کھڑا کیا اور ایک مرتبہ ایک نگاہ خیموں پر ڈالی. بس یہ وہ مرحلہ تھا جس کا انتظار حسین بن نمیر نامی ملعون کر رہا تھا. تو جیسے ہی حضرت کی نگاہ چوکی ہے اس ملعون نے نیزہ لے کر حضرت کے جگر کے مقام پر اتنی زور سے مارا، نیزہ اتنی زور سے مارا کہ نیزے کا پھل علی اکبر کے جگر میں ٹوٹ. بس عزادارو اس انی کے پھل کا ٹوٹنا تھا. ایک مرتبہ جوان خون فوارے کی شکل میں ایک مرتبہ نکل کر بہنا شروع ہوا. 3 دن کی بھوک اور پیاس الگ تھی، اتنی دیر سے میرا مولا الگ لڑ رہا تھا. اب جب خون بہنا شروع ہوا ایک مرحلہ وہ آیا جب جناب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی. بس عزادارو حضرت نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا اور گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے اے میرے بابا ساتھی، اے میرے بابا ساتھی، مجھے خیمے کے نزدیک لے جا، مجھے خیمے کے نزدیک لے جا. میں کہوں گا یا علی اکبر آپ خیمے کے نزدیک کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو شاید پلٹ کر میرا مولا کہے گا ارے ابھی صبح کو بابا نے ہونٹ کا ہاتھ تھام کر روک کر کہا تھا باپ کا جوان بیٹے کی لاش پر جانا مناسب. ارے میں جتنی دور گروں گا میرے بابا کو اتنی اذیت ہوگی، جتنا نزدیک
لشکر میں سے جہاں جہاں گزر رہی تھی سواری، یہ ظالم اپنے ہاتھ میں تلواریں لیے پشت جناب علی اکبر پر تلواروں کے وار کر رہے ہیں۔ ارے تاریخ نے جملہ لکھ دیا، فقط بے سیوفہم اربن اربا، ارے انہوں نے اپنی تلواروں کے وار سے جناب علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج جہاں پر مقام علی اکبر ہے، ارے یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ پایا۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرا ہے، بابا کو آواز دے کر کہا یا ابا عبداللہ، ارے اس آواز کا گونجنا تھا سید الشہداء روتے ہوئے میدان کی طرف چلے گئے، ارے ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہ کہتے جا رہے ہیں آنت دنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا ڈھیر ہو گئی۔ خدا جانے حسین نے کیسے اپنے آپ کو علی اکبر میں پہنچایا۔ ارے میرا مولا ایک مرتبہ بڑھ کر علی اکبر کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب بابا کی خوشبو کو محسوس کیا، ایک مرتبہ علی اکبر نے آنکھیں کھول کے کہا بابا یہ پیغمبر کو دیکھ رہا ہوں میں، یہ رسول اللہ ہے، ارے یہ بابا علی مرتضیٰ دادا علی مرتضیٰ ہے، ارے ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے، بابا یہ مجھے کوثر کا جام پلا رہے ہیں۔ تو یہ کہا اور حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ علی اکبر یہ جملہ کیوں کہہ کر جا رہے ہو؟ تو شاید پلٹ کر میرا مولا جواب یہی دے گا، ارے کچھ دیر پہلے بابا سے تو گھونٹ پانی مانگا تھا، ارے میرا بابا دل میں زخم رہ جاتا، میرا علی اکبر پیارا۔ علی اکبر نے حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا۔ اب جو علی اکبر کو دیکھا، ایک مرتبہ اشک جاری ہوئے، ہاتھ اٹھا کر حسین نے کسی کے لیے بددعا نہیں کی، لیکن قاتل علی اکبر کو حسین نے بددعا دی۔ اور اب جو اپنے جوان علی اکبر کو دیکھا، بدن ٹکڑے ٹکڑے تھا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں جلدی آؤ احملوا اخاکم، اپنے بھائی کو اٹھا کر لے کر جاؤ۔ تو مطلب سوچنا ان جوانوں میں جناب قاسم بھی ہے، آقا محمد بھی ہے، جناب